السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 24 ربیع اول۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا پر اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ یمن ابراہا ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی۔ مؤخرین کا بیان ہے جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش گردہ کی آگ جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی ایک دم سے بجھ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عزت و بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور جو کسی ایک قوم، قبیلہ و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت رفع رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا۔ حضرت رفع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اچھی موت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو، اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس طرح دعا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا تیرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے اگر مرنا میرے حق میں بہتر ہو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دیں یا اس کو مٹی میں چھپا دیں، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی ہے، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ نوٹ: جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ ہی اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سب سے عمدہ غذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ نوٹ: یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے
نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔